بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب کے لٹریچر کے تعارف کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ غام صاحب، کافی ساری آپ کی کتابیں زیر بحث ہیں۔ آپ کی تفسیر 5 مجلدات میں ہے، ترجمہ قرآن، پھر اس کے بعد میزان کا خلاصہ الاسلام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بڑی ہی شعراء آفاق اور معرکۃ الآراء کتاب مقامات پر بھی ہم نے آپ سے گفتگو کی۔ 2 مزید کتابیں ہیں آپ کے لٹریچر میں، ذکر بھی اکثر میں ملتا ہے بعض خاص علمی بحثوں میں۔ آپ بھی بتاتے ہیں کہ برہان کے اندر آپ نے لکھا ہے، یہ میزان لکھی پورے دین پر کام ہو گیا، مقامات لکھی جو اطلاقی مسائل تھے یا خود آپ کی کچھ ذاتی آراء تھیں، آپ کا اپنا علمی سفر تھا، اس پر کچھ آپ کی یادداشتیں ہو گئیں۔ برہان کیا ہے، کب لکھنی شروع کی، کانٹینٹ کیا ہے، مقصد کیا تھا، آڈینس کون ہے اور کیا چیز اس میں زیر بحث ہے؟ یہ سب سے پرانی کتاب ہے اور اس کا نام پہلے میزان تھا۔ اچھا، یہ اس زمانے کی ہے جب ابھی میزان لکھنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے میزان کے تعارف میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک لمبے عرصے تک جب میں دین کی تعبیرات پر کام کر رہا تھا تو یہ نہیں خیال تھا کہ پورے کے پورے دین کو بیان کرنے کے لیے کوئی تصنیف کرنا ہوگی۔ اس زمانے میں یہی خیال تھا کہ جن چیزوں پر تحقیق کر رہا ہوں یا جن پر کوئی رائے بنتی ہے ان پر مقالات لکھے جائیں گے۔ ابتدا عام طور پر یہیں سے ہوتی ہے، تو میں نے اس کتاب کا نام میزان رکھا اور وہ مقالات لکھنا شروع کیے۔ پہلی مرتبہ اردو زبان میں وہ سن 79 میں لکھنا شروع کیا تھا، 79 میں۔ تو اس وقت جتنے مقالات لکھے گئے وہ میزانی کے عنوان سے پھر شائع ہو گئے۔ بعد میں جب ایک ایسی کتاب کا تصور پیدا ہوا جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ اس میں پورے دین کو بیان کر دیا گیا ہے، گویا یہ اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے میزان کا نام پسند کیا۔ یعنی وہ زیادہ موزوں تھا اس کتاب کے لیے۔ تو جب اس کتاب کو یہ نام دے دیا تو پھر اس کو میں نے برہان کا نام دیا۔ یعنی یہ اس کی تاریخ ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ میزان کے نام سے شائع شدہ شاید کہیں پرانی کتابوں میں مل جائے، غالباً یہ 80 کی دہائی کی کوئی ہوگی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ چنانچہ وہ سب مقالات جو مختلف موقعوں پر لکھے گئے اور جن میں خاص طور پر معاصر مذہبی فکر زیر بحث ہے، یعنی انسان جب کوئی اپنا نقطہ نظر قائم کرتا ہے تو 2 ہی نتائج نکلتے ہیں، یا وہ جو کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے یا اس کے گرد و پیش میں موجود ہے اس سے موافقت کرے گا، اور یا اس کا زاویہ نظر مختلف ہو جائے گا۔ تو میرا زاویہ نظر جیسے جیسے مختلف ہوتا چلا گیا تو پھر مجھے یہ بتانا تھا کہ معاصر مذہبی فکر سے میرا اختلاف کیا ہے۔ اس وقت بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو 23 اعتراضات کی سیریز ہے جس میں میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اسی موضوع پر ہے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ وجہ اختلاف کیا ہے، اصل استدلال کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، دوسرے نقطہ نظر اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں، میں کیسے دیکھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے عمر کے ساتھ اسلوب اور ہے، انداز اور ہے بات کرنے کا۔ اس وقت آتش جوان تھا تو اسلوب اور انداز بھی اور تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر میں نے معاصر مذہبی فکر میں ان چیزوں کو جن سے مجھے اصول میں اختلاف ہے موضوع بنایا ہے، اور اس میں تصوف پر ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ تصوف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں یہ 2-3 صدی بعد آنا شروع ہوا اور پھر یہ اپنے منتہائے کمال پر پہنچ گیا جب امام غزالی جیسی شخصیت نے اس کو قبول کر لیا اور اسلام کے ساتھ اس کے پیوند کو بھی قبول کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کو سامنے رکھ کر احیاء جیسی کتاب لکھی، اور پھر کیمیائے سعادت کے عنوان سے اس کا خلاصہ لکھا۔ اس طرح گویا
صوفیانہ مزاج، صوفیانہ مقدمات، صوفیانہ مقاصد پورے دین پر کس طرح اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ایک تعبیر کر ڈالی، جس کا پھر آخری نمونہ ہمارے سامنے امام الہند شاہ ولی اللہ کی تصنیفات میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے تصوف کوئی الگ سے پڑی ہوئی چیز نہیں رہا، بلکہ اس کو ہماری امت کے جلیل القدر علماء نے نہ صرف یہ کہ قبول کیا، اس کا استقبال کر کے اس کا پیوند بھی دین کے ساتھ لگا دیا مختلف صورتوں میں۔ شاہ ولی اللہ اس میں ایک اور طرح کی تقسیم کرتے ہیں، غزالی نے اور طریقے سے اس کو دیکھا، اور شیخ اکبر ابن عربی اور اس طرح کے بعض بزرگوں نے اور اسلوب میں دیکھا۔ تو یہ چیز اس کا تقاضا کرتی تھی کہ اس کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔ چنانچہ بہت تحقیق تفحص کے بعد جب میری یہ رائے بن گئی کہ یہ ایک بالکل الگ اور متوازی نظام فکر ہے، اس کا مذہب سے، اسلام سے، انبیاء کے لائے ہوئے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے اور اسلام کے مابین کوئی تعلق پیدا بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر میں نے یہ بتایا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، مثلا توحید کا تصور، مثلا نبوت کا تصور، مثلا قیامت کا یا جزا و سزا کا تصور، اسی طرح وہ اخلاقی اقدار یا وہ اہداف جن کو ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، جس سے شریعت وجود میں آتی ہے، اس کے مقابل میں تصوف اپنا نقطہ نظر کس طرح پیش کرتا ہے۔ تو دونوں کا ایک تقابل میں نے سامنے رکھ دیا پورے ادب کے ساتھ، اور ان سب لوگوں کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہماری امت کے بہت بڑے لوگ ہیں، تو وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی سیاسی تعبیر، جس کو خود ہمارے ممدوح اور مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے بہت ہی خوبصورت اسلوب میں دنیا کے سامنے پیش کیا، پیش ہی نہیں کیا بلکہ ایک بڑی تعداد سے اس کو منوایا، اس کی بنیاد پر جدوجہد کی، اور اس زمانے میں یعنی جو میرا ابتدائی زمانہ ہے، اس کے سب سے بڑے علمبردار، بلکہ اس میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ مجتہد فی المذہب کی حیثیت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو حاصل تھی۔ تو مجھے اس تعبیر کا بھی جائزہ لینا تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد بھی جو آخری نتیجہ نکلا وہ یہی تھا کہ اس تعبیر کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو اب اس کی غلطی واضح ہونی چاہیے۔ تو اس میں پھر بعض مقالات میں ان پہلوؤں کو موضوع بنایا گیا ہے، اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں۔ اسی طرح مذہبی فکر جس طریقے سے میرے ہاں زیر بحث آیا، اس میں بعض مقالات میں نے لکھے، تو اس کا لب و لہجہ بھی ذرا مختلف ہے، اس کا اسلوب بھی بہت مختلف ہے، اس میں اسی نوعیت کی چیزیں زیر بحث ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار دریا کی۔ ہم سے بھی آپ نے بڑا اچھا تعارف اس کتاب کا پیش کیا، جس دیباچے کا غام صاحب نے حوالہ دیا ہے، میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس مجموعہ مضامین کی تحریریں زیادہ تر معاصر مذہبی فکر کی تنقید میں ہیں، اسی رعایت سے میں نے ان کے لیے برہان کا نام تجویز کیا ہے۔ ان کا اسلوب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے گراں باری خاطر کا باعث ہو، یہ سب اگر ذوق خامہ فرسائی کی تسکین کے لیے ہوتا تو میں ان کی اشاعت کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوتا، لیکن جس احساس ذمہ داری کی بنا پر یہ کتاب لکھی گئی تھی، اس کا تقاضا ہے کہ قارئین تک پہنچ جائے۔ اچھا غام صاحب، آپ نے لکھا کہ جو کچھ معاصر کنٹمپریری مسائل ایک عالم کے سامنے پیش آتے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہاں پر کچھ ریئلٹیز، کچھ کریکٹرز کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی تحریر کا جواب دے رہا ہے، کچھ آپ نے آلریڈی کہیں گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں تنقید سامنے آ رہی ہے، تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ میں رکھ کے چیزوں کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی ایک خاص دور ہے، خاص عمر ہے، تو لوگ مکالمہ کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا بات سختی کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ غامدی صاحب کی باقی تحریریں ہیں، میزان ہے، مقامات ہے، وہاں پر آپ بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں بلند عالمانہ جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل استدلال پہ بات کر رہے ہیں، کہیں کوئی چیز زیر بحث نہیں آ رہی اس طریقے کی جس میں آپ کہیں کہ بھی تنقید ہو گئی ہے یا مثال کے طور پہ کوئی طنز تاریز ہو گئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ذرا تھوڑے سے غامدی صاحب لگ رہا ہے غصے میں ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ اس زمانے کے بعض مقالات ہیں، جب آتش جوان تھا تو آپ بہت سی چیزوں میں اپنی تربیت کرتے ہیں اور آپ میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب تو میں اس طرح کی نہ زبان میں گفتگو کرتا ہوں،
نہ کبھی اس اسلوب میں کسی تنقید کا جواب دیتا ہوں، بلکہ اب میں تنقید کا جواب دیتا ہی نہیں۔ میرا تنقیدات کے بارے میں رویہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں آپ کی غلطی واضح ہو گئی ہے تو جواب دینے کا کیا سوال ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی تنقید ہے کہ اس میں آپ کی غلطی تو واضح نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا ہے اس سے کوئی غلط فہمی دوسرے لوگوں کے ہاں ہو سکتی ہے، تو اس کو براہ راست موضوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع کے بارے میں جہاں سے غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کی وضاحت مزید کر دینی چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کسی خاص شخص کو موضوع بنائیں یا کسی کی تحریر کو موضوع بنائیں یا کسی کی تنقید کا جواب دیں، اس سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ اصل مدعا کو سامنے رکھ کے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ پچھلے اب 30-35 سال سے میرا یہی رویہ ہے، میں اسی کو موضوع بھی سمجھتا ہوں اور کبھی بھی تنقید یا تنقید کے جواب کا اسلوب نہیں اختیار کرتا۔ جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہے ان کے بارے میں بات کی حد تک اپنا نقطہ نظر پیش کر دیتا ہوں کہ یہ اگر شرک ہے یا یہ چیز کفر ہے یا یہ چیز بدعت ہے تو اس کے دلائل یہ ہیں۔ افراد، گروہ، فرقے، ان کو میں موضوع نہیں بناتا کبھی، یعنی اس پہلو سے کہ ان پر تنقید کروں یا ان کی کسی تنقید کا جواب دوں۔ اسی طرح وہ تنقیدات جو نیت اور محرکات طے کر رہی ہوں، جس میں استہزاء کا اسلوب ہو، جو پروپیگنڈے کے انداز کی ہوں، ان سے میں صرف نظر کر لیتا ہوں اور کبھی کوشش نہیں کرتا کہ ان کا ادنیٰ درجے میں بھی کوئی جواب دوں۔ میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں جلد یا بدیر تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے جتنے تغیرات انسان میں آتے ہیں وقت کے ساتھ آتے ہیں، میرے ہاں بھی آئے ہیں۔ یہ جس زمانے کی ہے اس وقت بہرحال تنقید بھی کی، اس کا جواب بھی دیا، اور بعض جگہوں کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ طنز کا اسلوب بھی آ گیا ہے، لیکن کسی جگہ پر آپ کوئی ابتذال الحمدللہ نہیں دیکھیں گے، بس وہ ایک ادبی نوعیت کی طنزی کا اسلوب ہے۔ تو نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور ضمنی توضیح پہلو چاہتا ہوں، آپ نے اس میں فرمایا کہ ابتدائی طور پہ جو پورے دین کی انڈرسٹینڈنگ میں اطلاقات میں آراء بن رہی تھی، مثلا دیت کا مسئلہ ہے، اس میں زیر بحث آیا ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو میزان لکھتے ہوئے تو ایک لمبا عرصہ پھر غور و فکر کا عمل ہوا، اس میں پھر تصحیح بھی ہوئی، اس کی پریزنٹیشن بھی پروفاؤنڈ ہوئی۔ تو اس میں جو کچھ اس وقت مضامین موجود ہیں وہ کیا آپ کی موجودہ جو فکر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا ایک قاری کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس موضوع پر آپ نے میزان میں گفتگو کی ہے اس کی روشنی میں اس کو پڑھا جائے، یا اس کو بھی پھر آپ ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے رہیں مضامین؟ نہیں، بعض جگہوں پر میں نے اس میں حواشی لکھ دی ہیں جہاں اب میرا فکر وہ نہیں ہے یا میرا نتیجہ فکر وہ نہیں ہے، تو بعض جگہوں پر اس کی نشاندہی کر دی ہے، اور وہ جگہ ہیں جہاں کوئی بڑا اختلاف ہو گیا ہے۔ باقی چیزوں کو میں نے قاری پر چھوڑ دیا، وہ خود تقابل کر کے دیکھ سکتا ہے۔ میزان بہت بعد میں لکھی گئی ہے، وہی اب ایک لحاظ سے آخری چیز ہے، اس میں میں اس کے ہر نئے ایڈیشن کے ساتھ ترامیم بھی کرتا رہتا ہوں، اس پہ نظر ثانی بھی کرتا رہتا ہوں۔ پھر بہت سی چیزیں البیان میں جو بعد میں تفسیر مکمل ہوئی ہے وہ زیر بحث آ گئی ہیں، تو لوگ خود تقابل کر کے دیکھ لیں گے۔ جزیات کی حد تک تو حواشی نہیں لکھے گئے، اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی کسی ایڈیشن میں تو شاید وہ بھی لکھ دیے جائیں، لیکن بڑے معاملات میں نیچے حواشی میں اس کو بتا دیا گیا ہے۔ اچھا امام صاحب، ایک اور چیز جو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس میں آپ نے جو سائنٹیفک ریسرچ کا طریقہ ہے، جو جدید ریسرچ میتھڈالوجی کے اصول ہیں، جس میں آپ مثلا کسی کی کوئی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو اس کو سائٹ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، اس کی اصل عبارت کو لکھتے ہیں۔ میزان کے اندر تو آپ نے اپنا پورا پازیٹیو موقف بیان کیا، لیکن یہاں پر جب آپ نے تنقیدات کی ہیں تو پورا کا پورا جو ریسرچ کا طریقہ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے باقاعدہ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جن چیزوں پہ تنقید ہوئی ہے، ان کی اصل کتابوں کے ماخذ، ان کی عبارتیں۔ تو یہ فرق ہے جو ہم برہان اور میزان وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ یقیناً جب آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کے کچھ آداب ہیں، ان کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جب آپ تنقید کریں تو متعین طور پر بتائیں کہ کس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ کیا موقف ہے، اور میں ہمیشہ اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اتنی دیانتداری کے ساتھ دوسرے کا موقف بیان کریں کہ وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ میں اس سے بہتر طریقے پر اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بات کہاں سے آپ نے لی ہے، کہاں سے سمجھی ہے، اس کو بیان کریں۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جن چیزوں پر تنقید کی ہے اس میں کسی کی بات سمجھی نہیں ہے
یا اس بات کو میں نے بگاڑ کر پیش کیا ہے یا اس کا صحیح حوالہ نہیں دیا، وہ سب چیزیں ہیں۔ ہاں البتہ فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ جب زیر بحث آیا ہے تو میں نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اچھا، ایک آخری سوال برہان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے علمی فکری تنقیدات سنتے ہوئے بھی اور ان کا جواب دیتے ہوئے بھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں بالعموم کہ آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہوگا، آپ کے پاس دلائل بڑے اچھے ہوں گے، لیکن جو مخاطب ہے اس کو استدلال سمجھانے کے بجائے، اس کو ایک کنسٹرکٹیو موڈ میں یہ ریئلائز کروانے کے بجائے کہ بھئی تم یہاں پر غلط ہو رہے ہو، بسا اوقات کچھ جملوں کی کاٹ ایسی ہوتی ہے، کچھ باریکی، کچھ نوکیلا پن ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کی انا کو مجروح کر دیتا ہے۔ اور انسان کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس وقت اس کی انا مجروح ہو جائے تو پھر وہ شاید اصل استدلال کو بھی نہیں پڑھتا۔ حاصل کیا ہے آپ کی زندگی کا؟ یہ کتاب چونکہ آپ نے لکھی آج کل ان لوگوں کو جو تنقیدات کر رہے ہیں، ہم لوگ کو مستقبل میں کام کرنا چاہیں، کہ کتنا الگ رکھنا چاہیے پیور ایکیڈمک تنقید میں کسی طنز، تعریض یا کسی ایسی چیز کو جو پھر حجاب بن جاتی ہے پورے کے پورے اس مقدمے تک پہنچنے کے لیے؟ ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یعنی میں اگر دوبارہ پیدا ہوں اور دوبارہ شعور کے اوپر کو پہنچوں تو جو تنقیدات میں نے اس زمانے میں کی تھیں وہ بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے یہ کہ جو بھی آپ کا فکر ہے اس کو آپ مثبت استدلال کے ساتھ پیش کریں، اس کے مقابل میں دوسرے افکار کو رکھ کر ان کے استدلال کا تجزیہ کر دیں۔ کسی چیز یا کسی شخص کو براہ راست موضوع بنانے سے سوائے اس کے کہ خاص طرح کی تلخی پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ اصل میں ان جملوں سے اور اس ادبی اسلوب سے حظ اٹھاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے۔ دل میں بات اتارنے کا طریقہ ہر حال میں مثبت ہونا چاہیے، اور اس میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ حجت بالغہ بن جائے، یعنی دل نشین حجت بن جائے۔ اور کوئی چیز دل نشین حجت اس وقت بنتی ہے جب اس میں دردمندی ہو، اخلاص ہو، بات محبت کے ساتھ کہی جائے، دوسرے کی عزت اور احترام کا لحاظ کر کے کہی جائے، اور استدلال کے ساتھ کہی جائے، اور لوگوں میں سب اصحاب علم کا احترام پیدا کیا جائے۔ میرا جو کچھ بھی زندگی کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے سب علماء ہمارے علماء ہیں، اس کے سب گروہ ہمارے گروہ ہیں، یہ ایک جسم ہے جس کے اجزاء یا اعضاء کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس لیے اس میں محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ تاہم بات بھی کہنی ہے، واضح بھی کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خالص علمی طریقے سے آپ اپنی بات بیان کر دیں، اس کے دلائل بیان کر دیں۔ اگر کوئی چیز اس کے مقابل میں سامنے آتی ہے مزید توضیح کر دیں، مزید توضیح کی ضرورت پیش آتی ہے تو توضیح در توضیح کرتے چلے جائیں، لیکن اس طرح کا براہ راست تنقیدی طریقہ یا جواب در جواب کا طریقہ نہ اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ میرا تجربہ ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور اس کو مفید سمجھتا ہوں اور اس کو اپنائے ہوئے ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اب کئی دہائیاں ہو چکی ہیں، میں نے کبھی اس طرح کی چیزوں کو موضوع ہی نہیں بنایا۔ بہت ہی اعلیٰ بات یہ ہے کہ جو تنقیدات پر کتاب لکھی گئی ہے، خود غامدی صاحب اپنی کتاب کو بھی ایک تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے حاصلات بھی سامنے آئے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ غامدی صاحب کے لٹریچر کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ غامدی صاحب ایک شاعر بھی ہیں، شاید ہی سننے والوں کے لیے بڑے اچنبے کی بات ہو، اور پورا کا پورا آپ کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ کب لکھنے کا احساس پیدا ہوا، کب سے یہ شعری رمق طبیعت میں پائی جاتی ہے، اور اس میں جو مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ سلسلہ گفتگو ہم سب سے بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔